ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کی ترویج کی ہے اس سے وہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنے کا نام اخلاق، صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے، لوگوں کا اعتماد بحال رکھنا یہ اخلاق ہے، صبر کی زندگی گزارنا، بے صبری نہ کرنا، بے چینی نہ پیدا کرنا یہ اخلاق ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں، لہجے میں، انداز میں کبھی لالچ نہ پیدا ہو، آپ اپنے رب کی عطا پر قناعت کرنے والے ہوں تو آپ اخلاق والے ہیں۔ لیکن فقط ایک بات کو سمجھ لینا کہ میں بولتا بڑا میٹھا ہوں، میں کسی سے اٹھ کے ملتا ہوں، میرا تو یہ تو کئی باتوں کا ضرورت کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کے منہ پہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن جب اٹھ کے جائے تو بالکل وہ بات ہی دوسری کر دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاق تو نہیں ہے، یہ تو وقتی طور پر خوشامد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق محبوب آپ کو دے کے بھیجا ہے، اعلیٰ ترین اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی اس طرح کے اخلاق حضور نے ایک ہوتا ہے نا اچھی بات کرنا، اور اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے وہ اس سے اچھی کرتا ہے، ایک اور آتا ہے وہ اس سے بہتر کرتا ہے۔ حضور نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان کر دی ہیں کہ اخلاق کی تکمیل کر دی۔ حضور کی بات سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے، ختم کر دی جو حد تھی نا، حد، اس سے زیادہ اونچی بات کوئی کر سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فلانے دانشور نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، ٹھیک ہے بات آپ کی، بس ایک بات سمجھ لیں کہ جس درویش نے بھی کوئی بات کی ہے اس نے رب رسول کی بات ہی کو سمجھانے کی کوشش کی، باقی تو بات ختم ہو گئی، اس سے اگلی اور مضبوط اور بہتر بات کوئی کر سکتا ہے، کسی میں طاقت ہے۔ تیرے آگے ہیں جو دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں اس سے آگے جا، اخلاقی رویوں کا بہترین ہونا۔ آپ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، ڈھونڈنے سے سچ نہیں ملتا، سچی بات نہیں لوگ کرتے۔ آپ معاشرے میں پوری محنت اور جدوجہد کر کے دیکھ لیں، لوگ اپنی باتوں کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں۔ رزق حلال کے معاملے میں جس حد تک بندے کو خوددار ہونا چاہیے، کروڑوں کیوں نہ مل جائیں، اربوں کیوں نہ مل جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل پتہ ہے کس طرح کے لوگ خوددار ہیں، کہنے لگے آج بھی لوگ امانت دار ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اسے بڑا مہنگا جوتا، ایک پیر جوتے کا بڑا مہنگا تھا، وہ گرا ہوا مل گیا پر ایک پیر تھا۔ اس نے دیانتداری ظاہر کی اور بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کے ڈبے سے گرا، بالکل نیا تھا کہ ڈبے سے گر گیا۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتا جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے گیا، اسے جوتے کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دیانتدار تھا، ڈھونڈ رہا تھا کس کا گرا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں لوگ 500-700 کے معاملے میں دیانتدار ہوتے ہیں، 2-4 ہزار کے مسئلے میں بھی، اور اگر مسئلہ 1.5-2 کروڑ کا ہو بھئی دیانتداری تو دیانتداری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دیکھیں اللہ کی توفیق سے میں نے بھی دستار باندھی ہے، میں نے پہلے دن سے داڑھی رکھی ہے، خدا کا فضل ہے، مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا، اس لیے میری بہت بڑی بھی نہیں، کیونکہ میں نے شروع سے ایسے ہی شخص ہے، مجھے خاتمی نہیں کرانا پڑتا، اور کوشش کرتے ہیں چلو اس حد تک ہم سے ہو سکے پابندی سنت اور شریعت کریں، لیکن دین صرف ظاہری ہوئیے کا نام بھی نہیں۔
فقط ظاہری حلیہ اپنا لینا اور کہے میں جناب دیکھو نا میں بڑا پابند سنت اور شریعت ہوں، تو حضور کی جو سنت شروع ہوتی ہے نا، جس سے حضور کا تعارف دنیا میں سب سے پہلا ہوا تھا، حضور کی جو پہلی ادا لوگوں میں مشہور ہوئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، وہ تو یہ ہے سچے بڑے ہیں اور دیانتدار بڑے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سنت اور شریعت کا ظاہری لبادہ بڑا ضروری ہے، اور ہم اس کے نہ صرف دائی ہیں بلکہ اس پر لوگوں کو سختی بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کریں، پر یاد رکھیں کہ صرف ظاہری حلیہ دین نہیں، فقط ظاہری حلیہ۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر، آپ احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص، یہ دن بھی آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم قربان جائیں، حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پڑھتے جاؤ گے نا ان کو تو ان کے دیوانے ہوتے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں اتنا قیمتی وجود ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ شریف کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی کے دن گزرے، اب حضرت عمر کے دن ہیں، تو یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، ان کا بغض۔ ایک بندہ مر گیا تھا تو کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے، فرمایا نہیں پڑھانا، کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو جب عثمان غنی کے بغض والے کا جنازہ حضور نہیں پڑھتے تو باقی لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ زیادہ انسانیت آ گئی ہے تھوڑی سی، جب حضور نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ نا دو زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں تو ذرا زیادہ ہی آگے نکل گیا، واپس آؤ۔ عادت تو وہ ہے جو رسول پاک نے قائم کر دی ہے، اس لیے عقیدے ہمیشہ تگڑے رکھیں، حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، محبوب کا ہر صحابی اسے دل کی دھڑکن بنا لے اور آنکھوں کا تارا بنا لے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ ایمان میں تازگی بھی ہے، پختگی بھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے ایک بندے کی بڑی تعریف کی۔ ہمارے یہاں لوگ مبالغہ نہیں کرتے ہیں، تعریف بھی کریں تب بھی مبالغے سے کرتے ہیں، تنقید بھی کریں تو پھر بھی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اعتدال اسلام کا حسن ہی اعتدال ہے، یہ امت ہی امت وسط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے تعریف کی کہ فلانا بندہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، بڑی تعریف کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار آدمی تھے، کائنات ان سے سیکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتے رہے، جب اس کی بات ختم ہوگی تو تین باتیں کی حضرت عمر نے۔ فرمایا تو نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، یہ بتا کہ تو اس بندے کا پڑوسی ہے؟ نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کبھی درہم اور دینار کا لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو نیلی نمازیں دے کہ اس کی تعریف نہ کر، اس لیے کہ جب تک یہ تین کام تو نہیں دیکھ لیتا تب تک تجھے کیسے پتا چلے گا بندہ کس طرح کا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ خدا کے مطلب فقط ظاہری حلیہ نہیں دی، آپ کے باطن میں دیانتداری کتنی ہے، آپ کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تسبیح کتنی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ رزق حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں۔ معاذ اپنی اخلاق کی ساری حدیں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا زور حلال کھانے پر ارشاد فرمایا، اتنا زور دیا حضور نے۔ دیکھیں اللہ بڑا کریم ہے، ہر شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ایک بندہ بڑی دیر سے دعا کر رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، اللہ رحمان ہے، آپ رحمت للعالمین، آپ فرما رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو محبوب فرمانے لگے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھاتے ہیں وہ حرام پیسوں کی، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جب اس کا سارا ظاہر اور باطن اس وقت ملبوس حرام سے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ شرط کیا بتائی کہ تمہارا رب اور رسول سے بھی تب رشتہ جڑے گا تب تمہاری روزی حلال ہوگی۔ اس کے معاملے میں بندہ محتاط ہی نہ ہو، وہ احتیاط ہی نہ کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو، جدھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات حضور نے اعلیٰ اخلاق ہمیں سکھائے تو ہمیں خودداری سکھائی۔
عزت نفس سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عزت نفس. کتنا سارا آج لوگوں میں یہ مسئلہ بن گیا کسی کے پیسوں پہ وقت گزارنا ہے. کتنا مسئلہ بن گیا کہ جناب فلانے کو دعوت ڈالو تو روٹی کھاتے ہیں، تحفے وصول کرنا ہو، کسی شاعر نے کہا تحفہ لینا دینا اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے لینا کہ میرے پیسے بڑھ جائیں گے، لالچ کر کے لینا، خود اس کی طلب پیدا کرنا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب تو میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میں بھی تحفے لے کے خوش ہونے لگا ہوں. اب تو تھک گئی لوگوں کی خودداریاں، کیا لمبے چوڑے مسئلے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، تحفہ بھی ماڑے بندے کو نہیں ملتا. پتہ ہے آپ کو تحفہ ملتا جو بندہ عہدے پہ بیٹھا ہو، اس سے تحفے ملتے ہیں وزیروں کو، منسٹروں کو، ان کو تحفے ملتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. وہ ایک صوبے کے گورنر تھے، ان کے پاس تحفوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے ایک لفظ کہا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ دیکھیں باریکی. حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تحفے ہیں، مجھے لوگوں نے تحفے دیے. فرمایا تحفہ نہیں، یہ تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے. جس عہدے پہ تم بیٹھے ہو نا، تمہیں لوگوں نے ہدیہ دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے حق میں نرم ہو جاؤ، پھر وہ تم سے فیصلہ کرائیں اپنے آپ. یہ عہدے کا ہدیہ ہے. کہ نہیں جناب مجھے تحفہ دیا، وہ لوگ خود مجھے کہہ کے گئے ہیں تحفہ ہے. تو سیدنا عمر کہنے لگے تو گھر جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں. تو گورنر کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو تم کہہ رہے جناب مجھے تحفے آئے ہیں، تو گھر جا کے بیٹھنا. یاد رکھنے کہ خودداری اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. ہمیں جو چودھری دے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے، جو ہمیں مالدار دے، سیٹھ دے، فلانا دے، دنیا دار دے، اس پہ راضی ہونا چاہیے، یا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہونا چاہیے. اور خوش رہیں اس بات پر جو اللہ نے عطا کی. اگر مالک نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ ہم نے گزارا کرنا ہے، تو پھر تو قبول محمد بخشا راضی رحم پیارے. پھر پریشانی والی کیا بات؟ اگر مالک کا یہی فیصلہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا کی دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ یا سیدہ عائشہ کے گھر ہوتی یا سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی تو وہاں تو ایک وقت کھانا پکا ہے، 2 وقت فاقہ ہوا ہے. میرے عزیز خودداری اور محنت کر کے کمانا، کسی کی جیبوں کی طرف دیکھنا، امیر آدمی کی طرف دیکھنا، کسی بڑی گاڑی والے کی طرف دیکھنا، کسی کی طبیعت دیکھ کے للچا جانا، بڑا مکان دیکھ کے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا، بندے کی جیب دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے. یہ بزدل لوگوں کی علامت، یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کا اپنا وجود کوئی نہیں، جن کا اپنا رکھ رکھاؤ کوئی نہیں، جن کا نظریہ نہیں، سوچ نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کو سب سے پسند وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے. ایک مزدور کے ہاتھ دیکھے نا حضور نے، کس کے بلا راز ہو گیا آپ کو؟ مزدور کا نام لینا مشکل لگتا ہے. کس کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں؟ مزدور کی. پھر بھی نہیں بولتے آپ. مزدور کس کے ہاتھ دیکھے حضور نے؟ بول کے بتاؤ. چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اس بندے نے ساری زندگی کرپشن کر کے 2 کروڑ کا گھر بنایا ہے، 1.25 کروڑ کی بجاروں رکھی ہے، اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے یا سویرے جو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ نہیں نہ بول رہے آپ کس کی کرتے ہیں؟ اس کے تو چہرے کے سارے پیسے ہی میں نے گزارے ہیں. آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ بجاروں کی، کار کوٹھی کی عزت اس کی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریڑھی والا بندہ جب نظر آئے نا ٹھاوڑا چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی کی اینٹیں رکھتا تو اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی. ہاں اسے کہو ادھر آنا تیرے ساتھ، تو بڑا شاندار آدمی ہے. اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا.
یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا محنت والا آدمی اس کے ساتھ مزاج کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ نا جناب، آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاقیات یہ کیا ہیں۔ ہم پجاروں والے کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں، اس کے پاس تو کرپشن کی، اور یہ میں آپ سے عرض کروں یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یہ کر رہی ہیں، ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے، میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانے قربان کی۔ ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کرنی ہے کرو، پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قرض اتارو، عورتوں نے زیور اتار کے دیے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی اور اٹھا، اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا، نوجوان بیچارے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے، وہ کرپشن ختم کرنا آیا تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی، لیکن تم نے کیا حال کیا؟ چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے۔ میرے عزیز خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھینچواتے ہو جن کا پتہ ہے کہ ان کے پاس دھوکے کے پیسے ہیں، محنت جدوجہد کوشش وقار، آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو۔ میرے رسول پاک کیا اخلاق سکھاتے تھے؟ نوجوانوں خدا را، یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں۔ ایک نوجوان نے آ کے ہاتھ پھیلا کے عرض کی تھی حضور میرے گھر میں کچھ نہیں، مجھے کچھ دیجیے۔ حضور سب کو دیتے، چوری بار بار کے دیتے، لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا۔ حضور فرمانے لگے کوئی شے نہیں تیرے گھر۔ اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، دعوے سے کہتا ہوں کوئی شے نہیں۔ عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں۔ اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو، دوسرا بستر ہی نہ ہو؟ اتنا غریب آدمی۔ حضور نے فرمایا لا نا، وہ لے کے آیا، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی، اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی۔ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 میں بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا، نصیب دیکھو کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ اور کریم محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو۔ حضور نے فرمایا یہ رسا پکڑ کلاڑا اٹھا جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، محنت کا جدوجہد کا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا، اقبال پردیس میں تھے، کہنے لگا ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، تھوڑا قرض لے لوں کسی سے؟ آپ ادھر نہیں ہیں، میں نے اب پڑھنا ہے، میں نے کچھ فیسیں لینی ہیں، کچھ داخلے جمع کرانا، کچھ قرضہ لے لوں کسی سے قرضہ؟ تو اقبال نے بیٹے کو جواب لکھا، اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کیا قلم توڑ کے رکھ دیا، کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں، بولو نا غریبی میں، غریبی میں، غریبی میں۔ مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں کہتا ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں کسان کا بیٹا ہوں۔ میں جس دن ان کو غسل دیتا تھا اس دن بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ مجھے ناز ہے، میرے والد صاحب گرمیوں میں آ کے کہتے تھے ہمیں کہ لو بھائی میں نے بھگوڑے میں گندم بھر دی ہے، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، تمہیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑے گا، مرضی سے روٹی کھاؤ۔ یہ ناز ہے ہمارا، یہ فخر ہے ہمارا۔ اور خدا کے بندو اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جو فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کیا ہے مجھے وہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں، وہ ایک دن نا حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہوگا، یا اللہ راضی ہوگا، یا اللہ
تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. جب انہوں نے بار بار یہی دعا مانگی تو پیچھے سے بول پڑی, میں نے کہا سفیان چل بس کر کچھ اور بھی مانگ. حضرت سفیان کہنے لگے تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ناراض اس لیے ہو گئی ہوں کہ تو کب سے کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو ہر روز کہتا ہے فلانی شاید بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے, فلانی بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کی شان آپ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ بھی اللہ سے راضی ہے. ان کے بچے شہید ہو گئے پر وہ رب سے راضی ہیں. ان کے ناک کان آنکھیں کاٹ دی گئی پر وہ اپنے رب سے راضی ہیں. انہیں وطن چھوڑنا پڑا, مکہ چھوڑ کے مدینے آئے پر اپنے رب سے وہ دکھ قبول محمد بخشا. بس راضی رہن پیارے کہ مارو مارو میں مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی پھر سکھ نو چلے ڈاواں. تو کوئی بات اپنی زندگی میں یہ اخلاق پیدا کریں کہ رب نے جہاں رکھا ہے محنت ضرور کریں, لیکن شکوے کرنا, شکایتیں کرنا, رزق حرام کی طرف بڑھ جانا. ایک دو بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخلاقی رویہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو, اسے تھوڑا سا نا دوسروں کا بھی احساس ہو. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ صرف اپنے بچے پالنے چاہیے کہ تھوڑا سا دوست کے بچوں کا بھی خیال رکھیں؟ صرف اپنے بچے کہ یہاں گلی کے والے کے باقی بچے بھی آپ نہیں ہوتے ہیں؟ بولیے, صرف اپنے بچے یا بہن بھائیوں کے بچے بھی آپ نہیں ہوتے؟ اتنی خود غرضی کہ میں اپنے بچوں سے باہر ہی نہیں آتا, کوئی مجھے اور اچھا ہی نہیں لگتا, کسی کے بچے ہی نہیں. آپ دیکھیں حضور نے ہمیں اخلاق کیا دیا. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں بہتر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم ہر بندے سے نفع لینے کی کوشش کرو, بلکہ کریم فرمانے لگے تم بھلا کرنے کی کوشش کرو. اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ تمہاری بزرگ تھے نا, وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ, غریب آدمی تھے, بڑھاپا بھی بڑا تھا, نظر بھی کم نہیں آتا تھا, تو وہ صبح کے ٹائم کچھ تھوڑی سی دکانداری کرتے تھے, ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزق حلال کے لیے. ان کو نا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے اکثر. کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ یہاں کرو یا نہ کرو. کھوٹا سکہ نا وہ چاند طرح بنا ہوتا تھا, وہ کچھ لکھا ہوتا تھا, جب وہ کھس جاتا تھا نا اوپر سے پوری طرح تو اسے کہتے تھے یہ سکہ, وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکان کا, کھوٹا سکہ اس کو کہتے ہیں. وہ بابا جی کے پاس جب وہ لے کے جاتا نا تو بابا جی یہ رکھ لے اور کھانا دے دے, تو بابا جی نے ایک دفعہ پلٹ کے دیکھتے, پھر رکھ لیتے, پھر وہ کھانا دے دیتے. لوگ سمجھتے کہ بابا جی کو صحیح نظر نہیں آتا, اس لیے بات مشہور ہوگی کہ جس کے پاس میں کھوٹے سکے ہیں نا بابے کی دکان پہ چل جاتے ہیں, ڈھیر سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے. ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے, بیٹے کو آگے بٹھا دیا, وہ سامان بیچ رہا ہے. تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکہ تمہارا دیکھا, چلو واپس لے جاؤ. مجھے تو آج پتہ چلا میرے ابا جی کے گلے سے اتنے کھوٹے سکے کیسے نکلتے ہیں. تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے پتر ہم نے ساری عمر لی ہیں تو ایک لے کے ناراض ہو گیا. ساری عمر لی. اچھا بڑا حیران ہوا, وہ بندے بھی سننے لگے, کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ چلتا ہے کھوٹا سکہ؟ کہنے لگے بالکل پتہ چلتا ہے. لیتے کیوں ہو؟ سوچ دیکھو. کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں, دوست کی باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکہ کسی اور کو دے کے بھی تو لوٹنا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان پاس جائیں, مجھے لوٹ لو میں ڈھالوں نا, یہ اخلاق ہے مسلمانوں. میں اٹھ جاتا ہوں, میرا گزارا چلتا ہے, میرے خرچے تھوڑے, کوئی اور نہ اٹھ جائے. اور دوسرا میں کھوٹے سکے اس سوچ سے بھی لے لیتا ہوں جب مروں گا نا صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا مالک
میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیا، میں بھی کھوٹا سکھائی گیا، تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے۔ ساری زندگی تیرے بندوں سے اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں، آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف آنے نہ دیں، آپ کسی کا نفع کرنے کی کوشش کریں، لیکن خود غرض بنا دیا گیا ہمیں۔ اس طرح کا ماحول دنیا میں بنایا گیا کہ ہر بندہ خود غرض نظر آتا ہے، کس طرح مال کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ معاف کرے شادی بیاہ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے۔ یہ ہماری بس بھی محفل نہیں ہے، میں تو خیر اب کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے، جلسوں پہ زیادہ نہیں جاتا، اور اس لیے بھی نہیں جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، جب محسوس ہوتا ہے نا اتنے میں نعت بھی کی، اتنے میں تلاوت بھی کی، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بازار میں بیٹھے ہیں، ایسے جیسے معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں کو خریدے گا، تو ٹھیک نہیں نہ ہوگا۔ یہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ جہاں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں اٹھا لیں گے، مطلب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ کو بلانا ہے تو آپ کا ریٹ کیا ہے، کئی دفعہ اپنا وجود دے کے حیات لے جا کے کیا بن گیا۔ اس طرح کی دنیا بھی ہم نے دیکھنی تھی، اور یہ بکنے والوں نے زیادہ خرابی نہیں کی، خریدنے والوں نے کی خرابی کی، لوگوں کا مزاج خراب کیا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے، اور امید ہے آپ اس بات کو کبھی نہیں بھلائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعلیٰ اخلاق دیے نا، ان میں سے ایک اہم سبق حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے نا خدمت کا کام وہ ہم کرتے ہیں، کچھ اور نہیں نہ کر سکتے تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے جو گلی سے روڑے اٹھائے گا اسے بھی اللہ اجر عطا کرے گا، جو مسجد میں جھاڑو دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے، چلے پھول بانٹ نہیں سکتے تو کنکر اٹھا تو رکھتے ہیں، جو کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے دعا تو دے ہی سکتے ہیں۔ حد کر دی مدینے والے محبوب نے، حد کر دی۔ کریم محبوب فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ بھائی سے مسکرا کے میری لے، اسی پر اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تو اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے کردار میں، عمل میں، دیانت میں، سچائی میں۔ یہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، یہ تو میں نے تھوڑی دیر میں ڈھیر ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنے کردار و عمل میں یہ سارا حسن بخیرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے دوستوں میں، بچوں میں، بھائیوں میں، خاندانوں میں، آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں بھی ان ساری تبدیلیوں کا اثر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر محفل آگے چلنی ہے چلے گا، شاہ صاحب